اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اپنے شہزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور مدینہ والوں نے بہت دل اور جوش کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا، یعنی جو خوشی ہونی چاہیے ایک انسان کو، مسلمان کو، اس طرح کا جو لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہنے لگے ہیں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے، یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف و خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا، پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل ویال کو بلا لیا، جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا، بڑی تنگی کا سامنا تھا۔ انصار ان کی بہت مدد کرتے ہیں، یعنی مدینے والے ان کا آرام کا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کو جمع کیا، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے اور مدینہ کے لوگوں کو۔ انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے ہیں، پھر ایک مہاجر کو اور فرماتے ہیں یہ اور تم دونوں بھائی ہو۔ اور وہ سچ مچ بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، یعنی ہر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مہاجرین مکہ سے آئے تھے سب کو ایک ایک انصار کے لوگوں یعنی مدینے کے لوگوں کو بتا دے کہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب وہ بھائی جیسا ہی ان کے ساتھ سلوک کرنے لگے، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال اور جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، وہاں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اس بھائی چارے سے بڑا فائدہ ہوا، انصار اور مہاجرین کے تعلقات مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی، ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا، ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے پسند کرتا، جو چیز خود کو ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے کہ بے جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تجارت میں لگ گیا، کوئی انصار کی زمینوں میں کاشت کرنے لگے، یعنی کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت دی، بہت جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت مفلس تھے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی لائق نہ تھے، 2 3 دن فاقے میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے، بیت المال سے وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کنارے پہ ایک چبوترا تھا، رات میں بیچارے وہیں پر پڑے رہتے۔ عربی میں اس چبوترے کو کہتے ہیں صفہ، اور اسی سے لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ساتھی سب کو بیٹھ کے دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ کچھ مسلمان مدینے میں یہودیوں کو بھی اچھی خاصی آبادی تھی، یہ عرب کے مہاجن تھے، شام تک ان کا کاروبار تھا، دولت میں یہ سب سے آگے تھے، اس لیے مدینے پر انہیں کی حکومت تھی۔ سمجھ میں یہ بنیا ٹائپ کے لوگ تھے۔ وہاں امن کی بس ایک ہی صورت تھی، یہ خوش رہیں، تعلقات ان سے خوشگوار رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہودیوں سے سمجھوتا ہو جائے، مدینے میں مسلمان یہودی سب مل جل کر رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے،
کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہوا، یعنی لکھا گیا ایک۔ کچھ یہودی بڑے اچھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں انہی کی خوشخبری ہے، اللہ کے آخری رسول ہی ہیں، جس دین کو ہم نے بھلا دیا اسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا پورا یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن بیشتر یہودی اس کے لیے کبھی تیار نہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین پیش کرے جس سے ان کا دین پر اثر پڑے، یعنی گنے چنے لوگ ہی ایمان لائے، کل گنے چنے تعداد میں 10 سے بھی زیادہ ہی بڑھ نہیں پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان نہیں لائے۔ شروع میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینے آنے سے بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی معاہدے پر راضی ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میں ملا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ انہوں نے سوچا اس طرح سب مسلمان بھی ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا مذہب خوب پھلے گا، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، ہر طرف اس کا ڈنکا بجے گا اور عیسائی مذہب نام پر نہ رہ جائے گا۔ یعنی یہودی یہ چاہتے تھے نہ عیسائی رہے نہ مسلمان رہے، بس ہم ہی رہیں۔ یہودی مدت سے آخری نبی کے منتظر تھے، یعنی انتظار کرتے تھے، جہاں جہاں انہیں آخری نبی آنے کی امید ہوتی وہاں جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، جب وہ آ گئے تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے، ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا، عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، اس وقت کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ یہ عیسائی یہودی آپس میں بہت دشمن تھے، مگر آج مسلمانوں کو دیکھا دشمن کا دوست ہو گئے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دین پیش کیا، نئی باتیں بتائیں، وہ باتیں یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں، بھلا برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا۔ یعنی جو انہوں نے من گھڑت دین بنا لیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا تھا، وہ کیا تھا، اپنے من سے دین کو بنا لیے تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی باتوں، جتنے نبی آئے سب کا ایک ہی کلمہ رہا، لا الہ الا اللہ، اور سب نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلق کا کانٹا بن گئے، معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو ماہر تھے، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، ان کا یہ اصول تھا یہودیوں کا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی، پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے، ایک دوسری چال چلی۔ اب وہ مدینہ کے مشرکوں کو کان بھرنے لگے، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے، اور بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے۔ بری طرح پھٹکار دیا، نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہودیوں کا صلح ہوا مگر وہ مانے نہیں، اور مسلمانوں کے بھی کان بھرے، جو مشرک لوگ تھے اور جو بھی مسلمانوں کے دشمن تھے سب کو کان بھر کے خلاف کیا مسلمانوں کے، مگر کوئی بھی ان کی چال مدینے میں چل نہیں پائی۔ اب جو ہے سورہ حج کی آیت 39 آیت نازل ہوتی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ، جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اب لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یہ سورہ حج کی 39 آیت ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہے اور سہتے رہے، طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن صبر کرتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، ظلم برداشت سے باہر ہو گیا، تو اللہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے، یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا، مدینہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کی جنگ کی اجازت دے دی۔ حکم ہوا اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو، دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تم ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینہ میں بھی ایک دشمن گروہ پیدا ہو گیا تھا، یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ، کبھی کھل کر سامنے نہ آتے، اندر ہی اندر اسلام سے کٹتا، دوست بن کر مسلمانوں کو ڈستا۔ اللہ نے ان کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ منافق ٹائپ کے لوگ تھے، جو ادھر بھی ملے ہوئے تھے اور ادھر بھی ملے ہوئے تھے۔
مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا، اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی زمین ان پر تنگ ہو گئی، سانس لینا دوبھر ہو گیا، مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا، دولت اور جائیداد سب ہاتھ سے دھونا پڑا، حد یہ کہ کعبہ بھی چھن گیا اور حج اور طواف پر پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کا سخت صدمہ تھا، اب ان کی نظریں مکے کی طرف اٹھنے لگی، ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم آ ہی چکا تھا، اسلام کے لیے تلوار چلانے کی اجازت مل ہی چکی تھی، مسلمانوں نے عزم کیا اب ظلم کی آگ بجھائیں گے، مشرک اور منافق دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس خطرے کو دبائیں گے، کعبہ کو آزاد کرائیں گے، حج کی پابندی ختم کرائیں گے۔ مکہ والوں میں کیا بات ہو رہی ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کے مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی، ٹولیاں بنا کر مدینے سے باہر نکل جاتے، جہاں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں جنہیں عربی میں سرایا کہتے ہیں، 100 50 آدمیوں کی ہوتی، ان میں 5 سرایا زیادہ مشہور ہے، ایک کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ، دوسرے کے حضرت عبیدہ رضی اللہ بن حارث، تیسرے کے حضرت سعد بن رضی اللہ وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ رضی اللہ بن حجس، اور 5ویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان ٹولیوں کا قریش سے کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، یا تو بیچ بچاؤ ہو گیا یا بالکل بچ کر نکل آئے۔ ان ٹولیوں نے ایک کام اور بھی کیا، آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر لی، ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کو بگڑ جانے سے مدینہ کو خطرہ تھا، وہاں بد امنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدہ کر لیے، ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدہ کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے، سمجھ گئے اب سامت آ گئی ہے، جلدی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے، اور جنگ افسروں پر مٹلا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب برے دن آنے والے ہیں، اور برے دن آج سامنے تھے۔ قریش اپنی اسلامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا، تو خطرہ افسر اٹھا چکا تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان، یہ حرب کا بیٹا تھا، مکہ سے تجارت کے ارادے سے نکلا تھا، مسلمانوں کو بھی اسی خبر ہو چکی تھی۔ ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام گیا، قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے، لوٹا تھا، دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھی۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا، مال وافر ہے، آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کو کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے۔ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا، یہ تھا عمرو کا بیٹا زمزم۔ ابو سفیان چاہتا تھا قریش اس خطرے کی خبر ہو جائے، وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ زمزم کو بھیجتے اس نے کہا، مکے پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، کجاوے کا رخ بدل دینا، اپنے قمیص کے آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد، یعنی یہ طریقہ سکھا کر بھیجا۔ مکہ میں یہی دستور تھا، جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی، دیکھتے دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کا احاطہ کیا، طاقت بنائی، اور پھر دھیرے دھیرے ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ سمجھ گئے تھے، قریش بھی سمجھ گئے تھے اب ہمارے برے دن آنے والے ہیں۔ اب طرح طرح کی سازشیں یہ بھی چلتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ کل بیان ہوگا۔ اور ہم لوگ اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ گھبرانا نہیں چاہیے کسی کام میں، دھیرے دھیرے طاقت اکٹھا کرنی چاہیے، اور ظلم کے خلاف ایک دم جب سر پانی سے اونچا ہو جائے تب لڑائی کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے پہ جو بھی جد و جہد کرنے کے ہم کو طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب